میں شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا سب سے پہلے، اور میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ شاہ صاحب آج یوم عرفہ ایک عظیم دن ہے جس کی رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی شان کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بھی بیان کیا ہے، اور یقیناً یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے، استقامت ہے، اس کو بھی یاد دلاتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اس کی یاد بھی تازہ کرتی ہے، اور سیدہ حاجر علیہ السلام کا جو ہمارے سامنے توکل ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ بھی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں یوم عرفہ جو ہے اس کی کیا عظمت ہے، اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے پورے عالم اسلام کو حج بیت اللہ کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کے ادارہ پبلک نیوز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حج کی مناسبت سے، یہ خصوصی ٹرانسمیشن حج کی مناسبت سے اس کو نشر کرنے کی سعادت اور شرف عطا کیا۔ اور میرے لیے آج سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب بخاری صاحب، انتہائی خوشی اور شرف کی بات ہے کہ آج جو شخصیت خطبہ حج ارشاد فرمانے والی ہے، ڈاکٹر علی عبدالرحمن الحذیفی حافظہم اللہ تعالی، میں نے کئی سال مدینہ یونیورسٹی میں ان سے تعلیم حاصل کی ہے، یہ ہمارے استاد محترم ہیں، اور میں جب 1980 سے لے کر 1985 تک وہاں زیر تعلیم رہا، تو انہوں نے جب سب سے پہلی بار پہلا خطبہ جمعہ مسجد نبوی کے ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی میرے استاد محترم نے، تو ہمیں انہوں نے بتا دیا تھا، تو ہم ان کے سامنے جا کر بیٹھے، ان کے شاگرد اور تلامذہ، روضہ میں ریاض الجنہ میں ہم حاضر تھے۔ وہ پہلا خطبہ بھی ابھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب انہوں نے ارشاد فرمایا، اور آج اللہ پاک نے انہیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ آج وہ خطبہ حج کی سعادت انشاءاللہ اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو یقیناً جہاں تک تعلق ہے آج عرفات کے دن کی فضیلت اور اہمیت کا، تو آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ حج تو نام ہی عرفات کی حاضری کا ہے، جس حاضری کے بارے میں آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ ہمیں کیا کیا یاد دلاتی ہے۔ تو یقیناً الحج عرفہ، آپ فرماتے ہیں عرفات کی حاضری یہ اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے، اس کی ایسی شرعی حیثیت ہے کہ پورا حج بیت اللہ وہ تو نام ہی اس حاضری کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قریشی جو تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے وہ غرور میں، فخر میں اور نسلی تعصب میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ عرفات میں عام حاجی جائیں تو جائیں، ہمیں جانے کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عرفات کی حاضری کی اہمیت کو خود بیان کیا قرآن پاک میں، فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تمہیں وہیں جانا پڑے گا جہاں سب میرے حاجی جا رہے۔ تو وہاں کی جو حاضری ہے، اس دن حاضری میں اللہ رب العالمین حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یباہی، فرمایا اللہ فخر کرتا ہے اس دن فرشتوں کے سامنے، ملائکہ کے سامنے، اور کہتا ہے دیکھو میرے بندے، اور اس قدر اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیتا ہے جو وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک، اور میرے بندے تیرا آنا ہم نے قبول کر لیا، بے شک تیرا آنا ہم نے باعث سعادت اور باعث برکت بنا دیا۔ مانگو کیا مانگتے ہو، سل توتا، تو جو بھی سوال کرے گا عطا کر دیا جائے گا۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو مانگو ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، اگر رزق مانگتے ہو، مانگنا تیرا کام ہے، رزق سے تیرے دامن کو بھر دینا میرا کام ہے۔ حل من سائر فعوتی لہ، فرمایا کوئی اور سوال ہے وہ پیش کر، اولاد چاہیے، کچھ اور چاہیے، سوال کر، سوال کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے سوال کو پورا کرنا میرا کام ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اس دن اللہ رب العالمین حدیث پاک میں ایک اور بات بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شیطان حسد میں مبتلا ہو کر کہ اتنی اللہ کی رحمتوں کا انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، بندے اپنے دامن بھر رہے ہوتے ہیں، وہ حسد کی آگ میں جل کر نیچے سے خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور چیخو پکار کرتا ہے کہ بنی آدم کو ایسی نعمتیں مل رہی، اللہ کی رحمتیں ان کو حاصل ہو رہی ہیں۔ تو یقیناً عرفات کے دن کی جو حاضری ہے، جس صاحب نبی پاک نے ایک اور بات بھی، آپ چونکہ رحمت اللہ علیہ تھے، وہ جائے تو وہاں پہ پہنچ گئے، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا
کہ بہت سارے ہیں جو ترس رہے ہیں بیچارے، تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے، ان کے لیے آپ نے کیا راستہ نکالا؟ آپ نے فرمایا بھئی جو باہر ہے نا وہ روزہ رکھ لیا کریں عرفات کے دن کا، سبحان اللہ، یوم عرفہ کا جو روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی اتنی فضیلت، فرمایا یکفر السنہ، فرمایا کہ آنے والا جو سال ہے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو گزشتہ سال کے سارے گناہ تھے وہ بھی اس سے معاف ہو جاتے سبحان ہیں۔ اللہ، بڑی خوبصورت آپ نے بارشاد فرمائی۔ یقیناً جن کو تو سعادت مل گئی حج کی وہ تو وہاں پہ گناہ بخشوا کے آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوں گے جس طرح آج ان کی ماں نے ان کو جنم دیا ہے، اور جو نہیں جا سکے ان کے لیے شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کا جو تحفہ جو عطا کیا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ہمیں یہ عطا کیا ہے، تو یہ بڑا اعزاز ہے۔